औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर मेहदी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया आल मेहदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आल मेहदी और कदीर आल मेहदी। जी, आज के एपिसोड में हम चाह रहे हैं कि हम एक बहुत ख़ास मौजू पे गुफ्तगू करें, और वो एक सवाल है जो कि लोग आजकल पूछ रहे हैं कि इमाम मेहदी का अगर ज़ुहूर हो चुका है तो हम कैसे उनकी शिनाख्त करें, कैसे हम पहचानें कि ये वाकई में इमाम मेहदी हैं और वाकई में उनका ज़ुहूर हो चुका है। ये एक काफ़ी अहम सवाल है, ज़ाहिर है इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और जो कायम आले मोहम्मद अब्बा सादिक मिनुस्सलाम, वो जो राह हमवार करते हैं इमाम मेहदी के लिए, उन्होंने इस सवाल का बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया एक लेक्चर में। हम चाह रहे हैं कि हम उसी लेक्चर के क्लिप्स पे गुफ्तगू करें और हम देखें कि हम ब्रेक डाउन करें कि उनका जो जवाब है वो क्या है और किस तरह से, किस मेथड से लोग इमाम मेहदी को पहचान सकते हैं। तो जी, हमारे साथ पहले क्लिप की तरफ चलिए। ठीक है, इस्लामी तालीमात में एक ऐसा किरदार है जिसे क़यामत की अजीम निशानियों में से एक समझा जाता है। ठीक है, और इसी तरह सुन्नियों के पास अहादीस में और शियों की अहादीस में एक ज़माना आता है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाकई तारीख हो जाता है। और रिवायात के मुताबिक मुसलमान गुमराह हो गए। दुनिया में बहुत सी बुरी चीज़ें हो रही हैं। अंबिया ने आखिरी ज़माने की जिन निशानियों को तलाश करने के लिए कहा है वो बड़े पैमाने पर कत्ल, नागहानी मौत, जंगें या जंगों की अफवाहें हैं, कुदरती आफात हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान उठा लिया जाता है और कुरान में कुछ बाकी नहीं बचता सिवाय उसके लिखाई के, और इस्लाम से इसके नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। मुसलमान इस्लाम के पैरोकार होने का दावा करते हैं, लेकिन वो इससे सबसे दूर हैं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। चुनाचे हम इस रिवायत से देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे वक्त को बयान कर रहे हैं जब मुसलमानों के पास इस्लाम मौजूद है और ऐसे लोग हैं जो इस पर अमल करने का दावा कर रहे हैं। एक रिवायत में नबी करीम से पूछा गया, क्या हम मुसलमान तादाद में कम हो जाएंगे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम बहुत होगे, लेकिन तुम समंदर की गंदगी की तरह होगे, और दूसरी कौमें तुम्हें घेरे में लेकर तुम पर गालिब आएंगी। तो जाहिर है कि ये इस्लाम के लिए बहुत बुरा वक्त है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, और ये वो वक्त है जिसमें एक शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाता है। कि जो भी निशानियां हम देखते हैं हदीस में, रवायात में, कि हम आखिरी ज़माने में रह रहे हैं, वो काफ़ी वाज़ेह हैं कि हम उसी ज़माने में रह रहे हैं। उसी ज़माने में रह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मा महदीन वसल्लम तस्लीमा। ये हम शुरू करते हैं। देखो, अब साहब साहब ने ये बता दिया कि देखो, जब रसूल की बात भी हो रही है, और अगर आप शुरू करें आदम अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं। सो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ था कि मुसलमान भी थे, कुफार भी थे, लेकिन कुफार का क्या था, जो उनकी हदायत पे चलते रहे वो उनके साथ रहे, लेकिन उस दौर में भी लोगों ने वो उस तरह का कबूल नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम को उस तरह से पैगंबर या प्रॉफिट नहीं माना। इसी तरह वो सिलसिला जारी रहा, चनाचे ये सिलसिला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, और अवाम यानी मुसलमान और कुफार फिर से इकट्ठे हुए। लेकिन दोनों में फिर भी फितना जारी रहा, क्योंकि वो पैरवी नहीं कर रहे थे। जो कुछ मोहम्मद कह रहे थे वो उन पे पैरवी नहीं। हालांकि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल, जैसे इनकी किताबों में लिखा है कि 40 साल लगे सिर्फ लोगों पे अपना सिर्फ भरोसा बनाने के लिए। जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, जो जैसे मैं करता हूँ वैसे आप उसकी पैरवी करो, लेकिन लोगों ने नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो भटक जाते रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए पे नहीं चल रहे थे,
وہ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے تھے رہنما، ان کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے وہ اس راستے سے اسلام سے ہٹ گئے. پھر وہ نام کا اسلام رہ جاتا ہے یا اس طرح سسٹم ہو جاتا ہے کہ محمد کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اپنے وہ آئیڈیل بنا کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی. بالکل، اور اس زمانے میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے، یہی نظام دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی چل رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابا صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں وہ چھوڑ کر گئے. انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ میری قوم مسلمان چوکھے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ بہت ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے کہ سمندر کی گندگی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. امام کے ظہور کا ہر کسی کو پتہ ہے کہ امام کا ظہور ہونا ہے. تو یہ جو جب تک یہ گندگی نہ ہٹائیں گے، یہ اسکالر نہ یا ملا یا مولوی جو بھی ہیں آج جو پگڑیاں باندھ کر ممبروں پہ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہ اٹھائیں گے تو اللہ کے نزدیک کیسے آئیں گے؟ بالکل، بہت اللہ کے نزدیک بہت دور ہیں یہ لوگ. تو ان کے نزدیک آنے کے لیے ان کو راہبر چاہیے. تو راہبر کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دور میں جب قوم گمراہ ہو جاتی تھی نا تو ہر دور میں ایک راہبر آتا تھا، چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی اور انبیاء ہو. تو سب نے آ کر ان کو ہدایت دی، پر کسی نے ہدایت نہ پائی. ہر کتاب کو دیکھو، توریت دیکھو، انجیل دیکھو، زبور دیکھو، چینجنگ ہوئی ہیں. کوئی نہ کس نے چینجنگ کی ہے؟ ان ملا نے. قرآن کو کس نے چینج کیا ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سب چینج نہیں کی ہے. ان کو امام علی کا لکھا ہوا قرآن قبول نہیں ہوا، کیونکہ امام علی نے کہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، البیت اور قرآن. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے. یہ عمر نے کہا تھا کہ مجھے قرآن ہی کافی ہے میرے لیے. تو آج ان کا لکھا ہوا قرآن، ان کی ہر جو اس زمانے میں ہدایت دی تھی، آج کے زمانے میں پھر وہی ہدایت دینے کے لیے امام علیہ السلام، امام احمد علیہ السلام، ابا صادق علیہ السلام آ گئے ہیں. بالکل، کیونکہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے تاریخ بیان کی ابھی، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ بھٹک گئے ہیں، حقیقی اسلام کو کوئی مان نہیں رہا ہے. اور یہ واضح کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ اسی وجہ سے ایک رہبر آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، اسی وجہ سے امام کا ظہور ہوتا ہے اور ہم اسی زمانے میں اس وقت موجود ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی، یعنی وہ ان کے لیے رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھیجتے ہیں. بالکل، جس کی وجہ سے دیکھو اس دور کے رہنما کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے، کیونکہ لوگ تو بھٹک چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اوکے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ مسلمانوں کا اسلام یہی کافی ہے، لیکن یہ نام کا اسلام اور نام کا قرآن رہ گیا. اصل جو مطلب ہے سبھی کسی بھی فرقہ سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کے بہت زیادہ معنی ہے. تو بہت زیادہ معنی تو ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اصل معنی کون بتائے گا ہمیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل معنی پھر ہمیں کون بتائے گا؟ اوکے سو ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس قرآن کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. تو جھگڑے تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں نا، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، دوسرا لیکن ہمیں جو اصل معنی ہے قرآن کے وہ کون بتائے گا؟ یعنی کہ جو وہی اصلی ہے وہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، ورنہ سب اپنے رائے پہ چل رہے ہوں گے. پھر ہمیں بتانے والا کون ہوگا؟ بالکل، اسی وجہ سے اتنے فرقے موجود ہیں، اسی وجہ سے اتنی گمراہی ہے. اور اسی بات پہ اب ہم نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. لہٰذا اگر ہم مہدی کی شخصیت کی شناخت کے لیے علماء پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور ریاستوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ ہم میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے جو ریاستوں کے زیر کنٹرول ہے. تو یہ خبر نہیں آنے والی کہ ارے مہدی کا ظہور ہو گیا ہے. علماء یہ کہنے والے نہیں ہیں. تو اگر میں مہدی کے زمانے میں رہ رہا ہوں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟
جی ہاں، یہ ایک بہت ہی الجھا ہوا معاملہ لگتا ہے. کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ احمد الحسن منہ السلام نے یہ خوبصورت سطر کہی جو مجھے بہت پسند ہے. انہوں نے فرمایا، کیا تم نے زمانہ آخر کے علماء سے آل محمد کے بارے میں پوچھنے سے پہلے آل محمد سے زمانہ آخر کے علماء کے بارے میں پوچھا ہے؟ واہ! تو بنیادی طور پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو روایتوں کی طرف لوٹنا ہوگا، آل محمد کی روایات کی طرف لوٹنا ہوگا. دیکھو کہ اہل بیت علیہم السلام نے آپ کو کس چیز سے خبردار کیا ہے. انہوں نے آپ کو علماء کے بارے میں خبردار کیا ہے. اور پھر دھیان دو کہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے وہ روایات کیا کہتی ہیں کہ مہدی کو تلاش کیسے کیا جائے، بجائے اس کے کہ علماء پر بھروسہ رکھا جائے کہ مہدی کو تلاش کرنے میں وہ مدد کریں گے. یہ بہت منطقی ہے. جی بالکل، اتنا کلیئر بتا دیا ابو صادق نے، یعنی کہ آپ کس بتا دیا انہوں نے کیا طریقہ کار ہے، کیا طریقہ کار، یعنی بھروسہ کس پہ نہیں کر سکتے ہیں، علماء پہ نہیں کر سکتے ہیں، گورنمنٹ پہ نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میڈیا پہ کر سکتے ہیں. تو پھر اگر ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں تو یقینی طور پر جو اہل بیت ہیں انہوں نے کوئی طریقہ چھوڑا ہی ہوگا کہ ہم اس پہ چلیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، ورنہ وہ کس طرح کے ہادی ہیں، کس طرح کے امام ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ چھوڑا ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے کیا چھوڑ کے دیا ہے، انہوں نے روایات میں کیا بولا ہے، کیا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ہر چیز چھوڑی ہے کہ کس نے ہر چیز کو مسلمانوں کو گمراہ کس نے کیا؟ یہ جو علماء اور مولوی اور مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ چلتے تو صاف کلیئر تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلیئر میں لکھ دیا تھا کہ میرے بعد 12 اماموں گے، ان کے بعد 12 مہدیوں گے، جن کا مینشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ول میں لکھ دیا تھا. نام عبداللہ، احمد اور مہدی، یہ 3 نام انہوں نے مینشن کر دیے تھے. اس کے بعد پھر کون ہمیں راہبری دکھائے گا؟ یہ جن کے نام ول میں ہیں وہ اگلا راستہ انہوں نے بتانا تھا نا. امام مہدی کا انہوں نے بتانا تھا، ظہور کب ہوا، کب ہونے والا ہے، نشانیاں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہے. سب نشانیاں مسلمانوں کو سب پتہ ہے کہ نشانیاں سب آ چکی ہیں. جو نشانیاں بتائی گئی تھی نا، یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی نشانی نہیں، قیام کی نشانیاں تھی یہ. تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف گمراہی کون ہو رہا ہے سب سے زیادہ؟ مسلمان. فساد کس میں مچ رہا ہے زیادہ؟ مسلمانوں میں. قتل اور غیرت کس میں زیادہ ہو رہی ہے؟ مسلمانوں میں. ایشیائی ملکوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، زیادہ تر جنگیں وغیرہ وہی ہو رہی ہیں. مسلمانوں میں قیامت ہی مچی ہوئی ہے. بالکل. تو آج بھی مسلمان آنکھ نہ کھولے اور اپنے عقیدے کو سیٹ نہ کرے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں علماء اور مجتہد اور جو اسکالر بیٹھے ہیں یا جو زستانی بیٹھا ہوا ہے یہ ہمیں لے کر جائے گا، بتائے گا کہ امام آ گئے ہیں. نہیں، وہ بتائیں گے جو ان کے اپنے ہیں، اہل بیت ہے، وہ بتائیں گے. اہل بیت خود اپنی خبر دیں گے، اپنی خبر خود دیں گے. بالکل. کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم سلسلہ دین کا ایسا چلا دیا تھا کہ نہ انہوں نے، یہ نبیوں کے بھی قاتل تھے، رسولوں کے بھی قاتل تھے، اماموں کے بھی قاتل تھے. انہوں نے قتل کرنا. پھر جب آخری زمانے میں امام نے آنا تھا تو کوئی ان کا ساتھ رہبر تھا تو وہ آتے نا. ایسے ہی تو نہیں امام جا کر آپ کے اندر جا کر وہ آپ کو اٹھالتے کہ اٹھو میں آ گیا ہوں. نہیں، یہ ان کا سسٹم جو اصول اور طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ول میں لکھ دیا تھا، یہ وہی رہبر ہے، وہی دکھائیں گے. وہ ہیں ابو صادق علیہ السلام اور امام احمد الحسن علیہ السلام، جو دروازے ہیں امام کے. بالکل صحیح بات کی آپ نے، بالکل صحیح بات کی. تو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، رہنما
ऑब्वियसली हमें रहनुमा चाहिए, जब लोग भटके हुए हैं, रास्ते से भटके हुए हैं, हमें रहनुमा तो चाहिए, क्योंकि हमें वो टेलीविजन पे, मीडिया पे नहीं बताएंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। ये उलमा सामने नहीं आएंगे, सामने आके बताएंगे, क्योंकि उलमा को खुद भी पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ लोगों को सिर्फ ये जुटला के रखा हुआ है, बहकावे में रखा हुआ है कि इमाम अलैहिस्सलाम हैं, तो क्योंकि उनका अपना सिस्टम चल रहा है। सो इमाम का उस यानी वक्त के दौर में कैसे पता चलेगा? अब साथ हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ कि देखो, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तकरीबन आधे यूरोप हो या एशियन हो, मुसलमान हो, सबको पता है कोई रहनुमा जरूर आ रहा है, बिल्कुल, जो अदल इंसाफ लाएगा। सो कुछ लोग कहते हैं नहीं इमाम महदी आएंगे लेकिन वो झूठे होंगे। वो लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि कितने लोगों ने पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दावा कर चुके हैं कि मैं महदी हूँ, लेकिन हदीस के मुताबिक अगर जाएं तो हमारे जितने भी इमाम आए हैं, जितने भी प्रॉफिट आए हैं, उन्होंने जब भी अपना आपको लोगों के सामने पेश किया है तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम पेश नहीं किया है, उन्होंने अपने पूरा जो आबाओ अजदाद का शजर नसब है वो भी बताया कि मैं खुदा की तरफ भेजा गया हूँ, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है। यानी वो अपने हमेशा जब भी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किसी को बताते हैं, वो अपने शजरे के साथ आते हैं, यानी कनेक्शन दिखाते हैं और ये बता रहे हैं कि देखो, सबसे बड़ा कनेक्शन जो तुम्हारे सामने है वो रसूल की वसीयत है, जो छोड़ के गए हैं वो उनमें जो नाम है वो हम है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन्होंने सारे के सामने ये क्लेम किया है कि मैं जो वसीयत रसूल छोड़ के गए हैं उसमें जो नाम लिखा वो हम हैं। कायम फिर कौन हुआ? अबू सादिक अलैहिस्सलाम। अबू सादिक का काम क्या है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए वो अपना रास्ता जो है वो हमवार कर रहे हैं। तो इसकी निशानियां क्या हैं अभी के लोग को देखो, झगड़ा शुरू हो जाएंगे, क़यामत की निशानियां क्या होंगी? अज़ाब, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, जंगें शुरू हो जाएंगी मुल्कों में, और सबसे ज्यादा जंगें किधर शुरू हो चुकी हैं? मुसलमान मुल्कों में, वो आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। तो अब इनको ये पता होना चाहिए कि रहनुमा इधर है जो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही वाज़ेह तरीके से समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। मेहदी की शख्सियत उल्मा के नज़दीक वो नहीं जानते कि वो कौन है, और वो बज़ाहिर इस हालत में रहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो कौन है। सारा वक्त उलझे हुए होते हैं और उनके साथी किसी जादुई तौर पर उनके पास जमा होते हैं। हथियार और हर वो चीज़ जिसकी उन्हें ज़रूरत हो जादुई तौर पर उन पर ज़ाहिर होती है, और तैयारी की कोई हालत नहीं होती। और फिर भी हम जानते हैं कि ये हर उस कहानी के बरक्स है जो हमारे पास तौरात, इंजील और कुरान में मौजूद है। कुरान में हमारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख मौजूद है। वो नबी वो आते हैं और वो 13 साल तक खुफिया दावत देते हैं, हामियों को जमा करते हैं, साथी जमा करते हैं। मेहदी की सुन्नत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझा जाता है। लोगों को तब्दील करने का इंतज़ाम करने के बाद अमीर लोग दावा में दाखिल होने लगते हैं। वो इस मकसद की माली मदद करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार कुरैश के साथ कई लड़ाइयों में दाखिल हुए। उनका मुकाबला काबा के पादरियों और लाठियों और पत्थरों की परस्तिश करने वाले लोगों से हुआ। इसलिए उनका इस वक्त मजहबी अथॉरिटी के साथ इख्तलाफ होता है, और इसके कबाइल के सरबराहां इस वक्त की सियासी अथॉरिटी के साथ तनाज़ात भी होते हैं। हम ईसा को देखते हैं, वो ही हर चीज़ नज़र आती है। वो मुख्तलिफ जगह जाते हैं, वो सबसे पहले अपने हवारियों को दावा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हवारियों के हल्के बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि ये 12 से 72 हवारियाँ हो जाते हैं, जिनको ईसा मुख्तलिफ शहरों में अपने नाम में तबलीग के लिए भेजते हैं, ताकि उनके लिए रास्ता हमवार हो सके। वो अपने दावे के ख़त्म होने से पहले बहुत सारे हामियों को इकट्ठा कर लेते हैं। उनके रबियों के साथ, मजहबी अथॉरिटी के साथ तनाज़ात होते हैं, और इनकी रियासत के साथ, पोंटियस पायलट और रोमियो के साथ तनाज़ात होते हैं। यानी कि हम तारीख को देख लें तो वही बात बार बार दोहराई जा रही है। तो इस ज़माने में इमाम मेहदी के साथ भी वही हम बातें देखेंगे, वही पैटर्न देखेंगे। यानी कि क्या, यानी कि
पुराने ज़माने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एकदम से दावा शुरू नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके जो हामिया हैं वो इकट्ठे होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वही है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके अंसार हैं, वो एकदम से नहीं इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अजीब सी बात है लेकिन हकीकत है कि आजकल जो मुसलमान हैं उनके राय में ये बात हकीकत है उनके लिहाज से कि इमाम मेहदी जब आएंगे या उनका ज़हूर होगा तो एकदम से वो काबे के पास जाएंगे, एकदम से उनके 10,313 अंसार होंगे, एकदम से उनके पास हथियार होंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है तारीख में, तो एकदम से यहाँ क्यों ऐसा होगा, किसी जादुई तौर पर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर इनको ये मुल्ला और ये लोग अगर अच्छी तरह समझाते ना तो फिर इनके दिमाग में ये बातें चली जाती हैं। देखो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम रसूल के टाइम में रसूल अलैहिस्सलाम को सभी को पता है कि 40 साल लगे उनको अपनी नबूवत का ऐलान करने के लिए। इतना अरसा लगा, यानी 40 साल सिर्फ उनको अपनी नबूवत का। क्यों? क्योंकि उनके हवारी जो थे, जो अंसार थे, वो रेडी नहीं थे। तो वो क्या कर रहे थे? तैयार कर रहे थे उनको। एक बंदा दूसरे मुल्क से आ रहा है, दूसरे से वो चुन चुन के बंदों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह को भी पता था कि ये लोग जो हम जल्दी मानने वाले हैं ये पहले पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पैगंबर के पास 10 बंदे थे, 20-30 ऐसे होते थे। तो उस वक्त भी जब तक उनकी अपने अंसार इकट्ठे नहीं हुए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे उनके अंसार इकट्ठे हुए उन्होंने ऐलान किया कि देखो मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया और रसूल। उस वक्त भी लोगों को तकलीफ थी कि नहीं, ये हमारी तरह हम जैसा लगता है, मोहम्मद है, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का रसूल है। यही मसला अभी भी यही शुरू हो चुका है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया तो 2 बंदे सामने आए हैं, इमाम अहमद हसन अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और हम राह हमवार कर रहे हैं, किसके लिए? इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए। तो लोग मान नहीं रहे हैं, हालांकि हदीस में बात मौजूद है, सब कुछ सामने है। रसूल अपनी वसीयत में भी लिख के गए हैं कि मेरे पास, जिनका वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम जो नाम लिखे हैं उन्होंने, हम क्लेम कर रहे हैं कि हम वो ही हैं। तो इसका मतलब है आप कुछ भी हो, चाहे कोई झूठा भी दावा करो, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं रसूल और अल्लाह की तरफ से हूँ, तो हमारा थोड़ा सा तो हक बनता है कि उस पर थोड़ी जांच पड़ताल कर लें। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि कदीर ने बहुत अच्छी बात की कि माम जो है ना, माम जब इस दौर में माम का, हम बार बार कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, बेशक, तो हम साथ क्या करते हैं कि सबूत भी देते हैं। पारूफ है ये किताब वो लफ्ज़वाज़, तो लोग पढ़ें, इसको देखें, हमारी बातों पे ना जाएं तो इस किताब पर तो जाए ना, तहकीक कर लें, जो इमाम मेहदी की तरफ से और बसादक अलैहिस्सलाम ने इसको लिखा है, इमाम अहमद हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से आई है। तो इन बातों पर तो अमल करें ना। उन्होंने ये भी कहा है कि वाकई जब कोई नबी, कोई इमाम, कोई रसूल आता है, वो पहले अपने निसार इकट्ठे करता है। बिल्कुल, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने किए, देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने हर जगह अपने निसार भेजे जी, और तला दी जी, सुभान अल्लाह। और ये इस क्लिप में जो बहुत ही ख़ास नुक्ता है, जो जिसपे मैं चाहती हूँ कि जो नाजरीन है वो अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएं। इस वक्त जो ख्यालात हैं, मुसलमानों के ख्यालात हैं कि उलमा की तरफ से ये बातें आई हैं कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा और अगर मेहदी का ज़हूर हुआ है तो फिर एकदम से उनके पास हर चीज़ मौजूद हो जाएगी। ये तारीख के बरक्स है, क्योंकि जो भी अंबिया आए हैं, जो भी रसूल आए हैं, अल्लाह की तरफ से जो भी हुज्जत आए हैं, उनका एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम से ही चलाया है सब। देखो जो भी हुआ है एक लॉजिक के साथ हुआ है। मैं आपको इसमें साथ देता हूँ। बताइए। देखो, हम अल्लाह को आदल और इंसाफ वाला मानते हैं, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि अल्लाह जो अपना बंदा भेजेगा वो अदल इंसाफ के बगैर भेजेगा? ऐसा बिल्कुल। अल्लाह अगर किसी कौम पे अजाब भेजता है तो पहले उसको दिखाता है कि अगर आप इस चीज बात से ना रुके, इस काम से ना रुके, तो मैं अजाब भेजने वाला हूँ। इस दौर में क्या हो रहा है? अल्लाह हर किसी को वार्निंग दे रहा है कि देखो मैं अजाब भेजने वाला हूँ, मैंने अपना रहनुमा भेज दिया है, अगर तुमने इसको पकड़े रखा तो अजाब से बच जाओगे, अगर इसको ना पकड़ा तो आप अजाब आएगा, क्योंकि सारे नबी आपके सामने मिसालें हैं। 1,24,000 पैगंबरों की किसी की भी मिसाल ले लो, जिसकी कौम नहीं मानती थी उस पर अजाब आता था।
کیونکہ اگر پیغمبر کو اللہ کے بھیجے ہوئے کو نہ مانو گے، لیکن بات یہ تھی کہ وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول دنیا میں آ کے پہلے عوام کو یہ بتاتا تھا، دیکھو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ کام ہو رہے ہیں، ان کاموں سے بچو، اللہ کی طرف آؤ، میں تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے، ہم ملا کی طرف جا رہے ہیں، ہم میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پہ ہم بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کے بنائے ہوئے پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو پھر اسی لیے تو عذاب آئے گا نا۔ یہ گول آف دا وائس جو کتاب لکھی ہے، مقصد ہے جو اس کتاب کا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اونلی آپ کے رہنماؤں نے آپ کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ کے رہنماؤں کے پاس یہ علم تھا ہی نہیں۔ تو یہ سارا علم کوئی بھی کتاب اٹھا لو، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، کچھ بھی اٹھا لو، اگر اس میں نہیں ہے ثابت کرو۔ اگر انہوں نے سب کے سامنے یہ پروف کر دیا، دیکھو میں سب کچھ دکھا رہا ہوں، اگر پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ کا عذاب کا حقدار بنتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھو کتاب بہت اچھی قدیر نے مثال دی کہ ہر کتاب میں، زبور، انجیل، جو بھی کتاب آئی ہے ان میں ہر نبی نے یہ پیش گوئی کی ہے اور پیغام دیا ہے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، میرے بعد یہ نبی آئے گا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش گوئی اپنی ول میں لکھ دی، اور قرآن میں ہر چیز تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو ضائع کر دیا۔ کئی معنی ہیں، وہ تم شیعہ کا قرآن لے کر آؤ، اس کے معنی بدلے ہوئے ہیں، مسلموں کو لے کر آؤ، اس کے معنی بدلے، ڈیفرنٹ قرآن تم کا ڈیفرنٹ ان کے میننگ ہوں گے۔ اسی لیے ہر چیز انہوں نے بتا دی ہے۔ جب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مامیلی تھے، ان کے 12 جانشین تھے، ان کا انہوں نے بتا بھی دیا تھا، پھر بھی مسلمانوں نے نہیں مانا۔ ان کی ان نافرمانی کی وجہ سے یہ پورے مسلمانوں پر آج یہ جو آیا ہوا ہے عذاب، یہ بالکل ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ حقیقت ہے انہوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو نہیں مانا، یہ کہتے ول لکھی نہیں گئی۔ تو امام زمانہ علیہ السلام آج پہ بتاتے ہیں کہ ول امام علیہ السلام نے لکھی تھی۔ جب انہوں نے عمر کو یا جو ان کی کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے بہت سے لوگ، تو انہوں نے کہا تھا قلم دوات لے کر آؤ، میں کاغذ قلم لے کر آؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں کہ تم گمراہی میں نہ جاؤ، میرے بعد ہر چیز صحیح رہے۔ تو عمر نے کہا نہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، یہ بہت بیمار ہے، یہ لکھ نہیں سکے تھے، ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبہ آیا، تو انہوں نے غصے سے کہا کہ سب نکل جاؤ یہاں سے، سب باہر نکل گئے۔ کئیوں نے کہا کہ اگر عمر یہ بات نہ کہتا تو شاید کوئی ہمیں ہدایت مل جاتی۔ پھر انہوں نے امام علی علیہ السلام کو کہا کہ جا کر کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ امام علی قلم لے کر آئے، وہ لکھی گئی، انہوں نے کہا کہ لکھو۔ یہ تاریخی بات ہے، تاریخی بات ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں مہدی کی شناخت کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے؟ لوگ خدا کی طرف سے پچھلے انبیاء اور رسولوں کی شناخت کیسے کر سکتے تھے؟ ان انبیاء نے اس شخص کا نام بتایا جن کو ان کے بعد آنا تھا، اور یہ حقیقت میں بالکل واضح تھا، اور ہمارے پاس تمام صحیفوں میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو اگلے شخص کو مقرر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو کسی ایسے شخص کی وصیت کا دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے پہلے نام یا تفصیل چھوڑ دیا تھا۔ تو کوئی ایسا شخص جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اس شخص کی ضمانت دے گا جو ان کے بعد آنے والا ہو، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ استدلال ہوگا کہ مہدی کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہاں بالکل، لہٰذا ہم توقع کریں گے کہ لوگ مہدی کے مہدی ہونے کے دعوے کو سنجیدگی سے لیں گے۔
مہدی کو واضح طور پر ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اس بات کا ثبوت کہ وہ در حقیقت مہدی ہیں، کہ وہ در حقیقت خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم صرف جذبات سے معلوم نہیں کر سکتے، اور اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ لہٰذا اختلاف رائے کے ساتھ ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا مبہم ہو جائے گا کہ ہمیں صرف احساس کرنا ہوگا کہ مہدی کون ہے اور ان کی طرف اسی بنا پر جانا ہوگا۔ دیکھیے بہت ہی اہم بات ہے، سبحان اللہ، کہ صرف احساس پہ جا کر پہچاننا کہ مہدی کون ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف بات ہوئی، کیونکہ مہدی کا دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جیسے کہ ابو صادق نے منو السلام فرمایا، سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لینا چاہیے کہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ احساس کو ہم فالو کریں۔ وہی بات آ گئی نا کہ دیکھو اللہ کا بھیجا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں، کیونکہ سبھی پیغمبروں نے اپنی اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا، رسول نے آخر میں لکھا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو سیریس لینا ہے، اس کو سنجیدگی سے کام لینا ہے کہ دیکھو کوئی بندہ آیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں، یہ پہلا رہنما ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور جو وصیت رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس میں میرا نام ہے۔ تو اگر ہم پھر بھی وہ اس میں سنجیدگی سے کام نہیں لے رہے ہیں تو پھر ہم ٹوٹلی گمراہ ہو چکی ہے۔ یہ بے عدلی ہے، یہ عدل کے انصاف ہے۔ بالکل بالکل اچھی بات ہے۔ جیسے کہ ابا صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنا اپنا تعارف کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی نمائندہ چھوڑتا ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم مرسلین تھے، تو جہان کے والد تھے، انہوں نے یہ معاملہ ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسے ہی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسے ہی چلے جائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے رہبر چھوڑے، پر جو کہتے ہیں دشمن ساتھ ساتھ ہے، ابلیس ساتھ ساتھ ہے، تو ایسے ہی جیسے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہی رہن۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کے بعد کیا ہوا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کنہوں نے چڑھایا؟ ان کو چڑھایا یار وہی نا، ان مجتہدوں نے چڑھایا نا، جو اسکالر تھے انہوں نے چڑھایا نا، فتح تو انہوں نے دی ہے۔ ایسے ہی آج یہی دور چل رہا ہے۔ بالکل واقعی ابا صادق علیہ السلام نے بہت پیاری بات کی ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی بتانے والا تو ہوگا نا، ایسے مہدی تو نہیں نہ آ جائیں گے، ایسے تو مان لینا واقعی ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے نا کہ ہم ایسے مان لیں کہ یہ جی مہدی ہے، یہ جی مہدی، کوئی ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے، ایک واضح ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بہت خاص نقطہ جو کسی اور لیکچر میں بھی ابو صادق نے بات کی، جس کا میں جلدی سے ذکر کر لوں ادھر، کہ ابو صادق علیہ السلام نے کافی خاص بات کی، کہا کہ مسلمان اس بات پہ راضی ہیں کہ ابو بکر اپنی موت سے پہلے اپنے جانشین کو مقرر کرتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھا کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ مقرر کریں اپنے جانشین کو، لیکن ابو بکر نے ایسا سوچ لیا کہ وہ اس ذہانت کی بات کر لے کہ ہاں میں مقرر کر کے ہی جاؤں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک سے زیادہ ذہین ہے ابو بکر؟ یہ بالکل یعنی ان کی سوچ میں یہی آ رہا ہے نا، دیکھو دنیا کے بنائے ہوئے پر یہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں بھروسہ کر رہے، تو یہی بتا رہے ہیں بس دیکھو جو مہدی اللہ کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو پہچاننے کی کیسے پہچانیں گے اس کو؟ فرسٹ آف آل وہ تو کلیم کر رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں جو رسول نے آپ کے نبی نے کچھ چھوڑا ہے اس کو میں جو نام لکھا ہے وہ میں ہوں، میں علم نمبر 2 میں علم کے ساتھ آیا ہوں، میں جھنڈے کے ساتھ آیا ہوں، یعنی سب وہ اپنی اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی اگر کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو پھر تو واقعی گمراہی کی کوئی انتہا ہو گئی ہے۔ اور ضروری سوال ہے، یعنی اگر آپ ان معیار کو فالو نہیں کرتے ہیں یا ان کو آپ ثبوت نہیں مانتے، تو پھر آپ کا جو معیار ہے، آپ کرائٹیریا جس سے آپ جانتے ہیں کہ مہدی کو آپ کیسے پہچانیں گے، پھر وہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہر انسان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے اور عقل سے وہ جانیں۔ بالکل جی، ہم نیکسٹ کی طرف چلتے۔ لوگوں کے زیادہ تر احساسات اور خیالات اور جذبات جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام مہدی کے زمانے میں ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اسلام بالکل مٹ چکا ہوتا ہے۔
تو مہدی کو یہ کہنا پڑے گا اور ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ تو آئیے پچھلے نبیوں اور رسولوں کو دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے پاس آئے تو بہت واضح طور پر کہتے ہیں، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی ہے، وہ اپنی شناخت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں وہ نبی ہوں جس کا ذکر توریت اور انجیل میں کیا گیا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھ لو یا اہل کتاب سے پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، تو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا ذکر وہاں ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک اور آیت بھی تھی جسے مسلمان ہمیشہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در حقیقت عیسیٰ مسیح نے مبعوث کیا تھا، اور یہ کہ آپ کی ذات وہی شخص ہیں جو تسلی دینے والا یا پیراکلیٹ ہے، جس کے ظہور کا عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ آیت ہے جہاں وہ کہتے ہیں اور ایک رسول کی بشارت دینا جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا۔ جی ہاں، سبحان اللہ، عیسیٰ نے مقرر کیا محمد کو۔ مہدی کا انہوں نے احمد کا بھی کلیئر کر دیا صادق علیہ السلام نے، بالکل، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی کتاب میں، ان کی انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا بالکل، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور انہوں نے ہی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا، یعنی محمد نے انجیل اور توریت کو استعمال کر کے دکھایا کہ ان کو مقرر کیا گیا۔ یہ ایک نظام ہے، الہی نظام ہے۔ اصل یہ بات ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم سے سلسلہ شروع کیا کہ تیرے بعد جو آئے گا تو پہلے اعلان کرے گا جانے سے پہلے کہ میرے بعد یہ ہوگا۔ یہی سنت ہے اصل سارے پیغمبروں کی لو تو یہ سنت تو یہی بنتی ہے نا کہ اے پیغمبر آیا اس نے کہا یہ میری سنت ہے، میرے بعد یہ جانشین آئے گا، میرے بعد یہ۔ جب رسول آیا تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اور دوسرے جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو محمد چھوڑ کے گئے ہیں، محمد میرا نام لکھ کے گئے ہیں، اور وہ نام جو ہے وہ میں کلیم کر رہا ہوں، میں اس پہ ایگری ہوں کہ وہ میرے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا ہے کہ اللہ پھر وہی یعنی وہی کفاروں والی بات ہوگی نا کہ ٹھیک ہے محمد نہ محمد کو ٹھیک ہے، عیسیٰ کو ہم مان رہے تھے، یہ محمد کون ہے؟ جی سبحان اللہ۔ نہیں، ہر نبی کے دور میں ہوا ہے، یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہر نبی کے دور میں انہوں نے دین پھیلایا پر بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام جو ہے کتاب میں انجیل میں لکھا ہے نا، پھر جب پیدا ہوئے تو ماں نے بھی نام احمد ہی رکھا، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے بیٹا ہوتا ہے، میں اس کا نام احمد رکھتی ہوں۔ عرش پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی تھا۔ تو لوگ بہت احمد کے نام پہ پتہ نہیں کیوں ان کو الرجی ہے۔ ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا، کسی مسلمان نے دیکھو ابو بکر کو انہوں نے خلیفہ بنا لیا، عمر کو خلیفہ بنا لیا، عثمان کو خلیفہ بنا لیا، جو اللہ کی طرف سے چنے گئے نہیں تھے، جو اللہ کی طرف سے چنے گئے تھے ان کو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد کیا کیا؟ شہید کر دیا، وہ بھی مسجد میں۔ یہ کیا کہ مسلمانی ہے؟ مسلمان ختم ہو گئے تھے، اسی وقت ہی مسلمان گمراہی میں تھے۔ جی ہاں، جب انہوں نے غلط رہبر چنے، آج کل کیا ہوتا ہے غلط کوئی پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے، بٹھا لو، کلیکٹ کر لو، تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، فساد، فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا۔ بس یہی حقیقت ہے اور یہی سنت ہے، یہی نظام ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کہی ہے صادق نے ادھر، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور مسلمان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ وہ آئے لوگوں کے سامنے اور اسی وقت وہ چاند کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیں اور کہہ دے کہ دیکھو میں نے ایسا کام کیا ہے، میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے، مجھے مان لو۔ لیکن ایسا نہیں کیا رسول پاک نے، کوئی معجزہ نہیں کیا اس وقت جب انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا، دعویٰ کیا کہ میں رسول پاک ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، بھیجا ہوا، تو
पहले रसूल पाक ने क्या किया, कहा कि देखो मेरा नाम ईसा ने लिया और इसी बात पे मैं मुकर्रर हुआ हूँ, यानी इसकी वजह से मैं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हूँ, यानी उन्होंने इस तरह सबूत किया जी। फिर भी देखो लोग कितने गुमराह थे, उनको 40 साल लगे सिर्फ मानने के लिए कि ये रसूल है, ये अल्लाह की तरफ भेजा हुआ है। तो अब इस दौर में क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, क्योंकि ये एक कह रहे हैं कि देखो हम आ गए हैं राह हमवार करने के लिए, इमाम ज़माना के इस्लाम के लिए मैं कायम हूँ, मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि देखो हम आ चुके हैं, जो बताया गया वो हम हैं, हम इस काम के लिए आप अल्लाह की तरफ आए। तो फिर ये जो मुल्ला हैं, ये जो गवर्नमेंटें हैं, ये इनको इस तरफ नहीं आने दे रही हैं, नहीं गुमराही में इतने मुबतला हो चुके हैं, नहीं आने देंगी इस तरह से। और आज इस एपिसोड में हमने जितने क्लिप्स दिखाए हैं उनमें से हमने चंद दिखाई उसी एपिसोड में से जो सादिक बिन सलाम ने जो लेक्चर दिया था, कुछ हमने वजाहत दी है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम पार्ट 2 करेंगे इसी एपिसोड का, जिसमें हम आपको मजीद क्लिप्स दिखा के दिखाएंगे कि क्या वजाहत दी है सादिक बिन सलाम ने कि इस ज़माने में इमाम मेहदी की शनाख्त कैसे की जाए, उनको कैसे पहचाना जाता है। और जी इंशाल्लाह आपकी इजाज़त के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।